اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ 8 دسمبر 2020 ہے۔ آج بیٹا ہم حمد باری تعالیٰ شروع کرنے لگے ہیں۔ شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان، نظم کا عنوان ہے حمد۔ ٹھیک ہے، شاعر کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد کے قریبی گاؤں کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ مڈل وزیر آباد، میٹرک پٹیالہ، جبکہ مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان ایک ہمہ جہت انسان تھے۔ آپ بے باک صحافی، کہنہ مشق ادیب، شعلہ بیاں مقرر، محب وطن سیاسی رہنما اور قادر الکلام شاعر تھے۔ ظفر علی خان کی شاعری میں جوش اور ولولے کی کیفیت ملتی ہے۔ اسلام سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان کے رگوں پہ میں سمایا ہوا تھا۔ اسی لیے آپ نے حمد و نعت میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ مشکل بحروں میں طویل نظمیں لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ محاورات کے برجستہ استعمال اور زبان و بیان پر عبور رکھتے تھے۔ آپ نے 1956 میں وفات پائی یا آپ 1956 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ پہلا شعر ہے بیٹا ہماری حمد کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ مہکش شراب پینے والا، دور جام شراب کے پیالے کی گردش، تشنہ لب پیاس لطف عام عام مہربانی۔ جی بیٹا، اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، ساتھ ساتھ بتاتی چلوں بیٹا کہ حصہ نظم سے ہمیں 10 نمبرات پر مشتمل شاعری کا سوال آتا ہے۔ 2 اشعار آتے ہیں حصہ نظم سے، دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں۔ 4 نمبر کا ایک سوال اور 4 نمبر کا دوسرا، 4 نمبر ایک شعر کے اور 4 دوسرے شعر کے، 1 نمبر نظم کے عنوان کا، 1 شاعر کے نام کا۔ یوں 10 نمبر ہوتے ہیں حصہ نظم میں سے شاعری کے۔ ٹھیک ہے، شاعری میں بیٹا نظم کی ہو یا غزل کی، اس میں آپشن نہیں ہوتی، جو اشعار آئے ہیں وہی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا شعر کا مفہوم یوں بنے گا، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے، اس سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ تو تشریح کی ہیڈنگ دے کر چند الفاظ شاعر کے بارے میں۔ مولانا ظفر علی خان اردو شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حمد گوئی کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی میں بھی طبع آزمائی کی اور اس میں اعلیٰ مقام پایا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہے کہ اے اللہ، تیرا دور جام ایسا ہے جو ہر مہکش کے پاس پہنچتا ہے، ہر پیاسے کے پاس پہنچتا ہے، کوئی بھی طالب پیاسا نہیں رہتا۔ اردو شاعری میں مے خانے اور ساقی کا بیان بہت ملتا ہے۔ عام طور پر مے خانے کا نظام ساقی چلاتا ہے، جو اپنی مرضی سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شراب دیتا ہے، جس کو چاہے بہت زیادہ نواز دے اور جس کو چاہے پیاسا رکھے۔ تو یہاں مراد شراب معرفت ہے، اور اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کائنات کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ وہ فرعون و نمرود کو بھی دیتا ہے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی نوازتا ہے۔ اس کی عطاؤں کا سلسلہ ہمیشہ سے تمام لوگوں کے لیے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دراصل کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا کی تمام مخلوق اسی خالق کی پیدا کردہ ہے۔ اس اعتبار سے وہ تمام مخلوق کے رزق کا وارث ہے۔ کوئی بھی زیرو
اور غیر زیرو اس کے فضل و کرم سے محروم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ، مفہوم ہے اس کا میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حوالے کے طور پر یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہم مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے پایہ نعمتوں میں ہر بندہ برابر کا شریک ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور وہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے، اور وہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی مساویانہ تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اس کی رحمتوں اور نوازشوں کا دور ہر مہکش تک پہنچتا ہے، کوئی بھی اس کی عنایت سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے لطف و کرم کی شراب ہر پیاسے کی پیاس بجھاتی ہے۔ کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کو رب العالمین کے لفظ سے یاد کیا گیا، رب العالمین کہا گیا۔ رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشو و نما اور جملہ ضرورتیں پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں اور لطف و کرم سب کے لیے عام ہیں، ان کے لیے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس کے منکر ہیں، جو اس کے انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ اس کا سورج امیر کے محل اور غریب کے جھونپڑے دونوں کو اجالا اور روشنی عطا کرتا ہے۔ اس کی بارش گلزاروں، صحراؤں، خارزاروں کو سیراب کرتی ہے۔ اس کی تقسیم سب سے جدا اور نرالی ہے۔ وہ ہر سوالی کو اس کی حیثیت اور ظرف سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جب کوئی اسے پکارنے والا پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ نہ صرف اس کو پکارنے والے اس کی رحمت سے فیض یاب ہوتے ہیں، بلکہ اس کو نہ پکارنے والے بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حساب پیار کرتا ہے۔ سیکنڈ شعر ہے بیٹا ہماری حمد کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی بے مثال ہونا، واحد ہونا، دوئی توحید کی ضد ہے، شرک، دو کا تصور، نقش، نشان یا تصویر۔ مفہوم ہے اس کی ذات اس کی یکتائی اور بے مثال ہونے کی گواہی دے رہی ہے، دوئی کے تمام تصور جھوٹے ہیں، ایک سچا نام اسی کا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں توحید کا مضمون باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے۔ کسی رنگ، ڈھنگ یا آہنگ میں اگر اس کی یکتائی متاثر ہو تو وہ وہیں سے شرک جنم لیتا ہے۔ ہر مذہب نے توحید کا درس دیا ہے اور ہر نبی اللہ کے ایک ہونے کی تعلیمات کا پرچار کرتا رہا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو کائنات کی ہر شے کو پیدا کرتا ہے، اس کی نشو و نما اور جملہ ضرورتوں کو پورا کر کے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کی عبادت مقصود ہے۔ گویا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کی صفات و افعال میں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے، اور اس کی ذات کی مثل کوئی اور ذات نہیں، کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے اور کل کائنات سے عظیم تر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وحد اور یکتا ہونا اس کی وہ صفت ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی اس کا مقابل ہے۔
کائنات کا منظم نظام اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ جاتا۔ مفہوم ہے آیت مبارکہ کا، اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ اس کائنات میں خدائی کے دعوے کرنے والے تباہ و برباد ہوئے، کسی کو زمین نے دبوچ لیا تو کوئی سمندر کی گہرائیوں میں نیست و نابود ہوا، کسی کو اس کائنات میں ذلیل و رسوا ہونا پڑا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں دوئی کے تمام نقش جھوٹ اور باطل ہیں۔ زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وحدہ لا شریک۔ چنانچہ جب دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے کسی شخص کے فکر و عمل کی ضرورت ہوتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے اور کیسے چل سکتی ہے؟ اسے چلانے والا یقیناً ایک زبردست قوت کا مالک ہے۔ اگر اس کائنات کو چلانے والی ہستی واحد نہ ہوتی تو کائنات کا یہ نظام رواں دواں رہنے کی بجائے جامد ہو کر رہ جاتا، جم جاتا، رک جاتا۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اسی ایک اللہ کا در ہے جو آدمی کو ہزاروں سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ہر دعا مانگنے والے کا مرکز و محور صرف اسی کی ذات ہوتی ہے۔ وہی ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، وہی بادلوں کو برسنے کا حکم دیتا ہے، وہی زمین کی تاریکیوں سے بیج کو تناور درخت بناتا ہے، اور وہ اپنی اس صفت اور لیاقت میں تنہا اور واحد ہے۔ تیسرا شعر ہے ہماری حمد کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ ذرہ ٹکڑا، فضا ماحول زمین کی فراخی، داستان کہانی یا قصہ، جھونکا ہوا کی لہر، ہوا کا ریلا، پیام پیغام۔ مفہوم ہے فضا کا ذرہ ذرہ اس کی کہانی سناتا ہے اور ہوا کا ہر ایک جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مولانا ظفر علی خان تشریح طلب شعر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گلہائے حمد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود باری کی گواہی دیتی ہے۔ یہ تمام کائنات خدائی مہارت اور ثنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس طرح تصویر اپنے مصور کی مہارت کا پتہ دیتی ہے اور شاگرد اپنے استاد کے فن اور علم و ہنر کا ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود برحق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ۔ اس طرح ہر فن پارہ اپنے تخلیق کار کے فن کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تخلیق کار اپنے فن پارے میں خون دل سے رنگ بھرتا ہے، اس لیے وہ فن پارہ اپنے خالق کی شخصیت اور فن کا واضح اظہار بن جاتا ہے۔ یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ اس نے کائنات میں اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں بھی ذرہ بھر اونچ نیچ نظر نہیں آتی، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کائنات میں جس طرف بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے گی کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں، چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں اسی کی نشانیاں دیکھوں۔ حوالے کے طور پر شاعر نے کہا ہے کہ اس کائنات میں فضا کا ذرہ اور ہوا کا ایک ایک جھونکا اس کا پیام دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر شے اسی خالق کی مہارت اور کاریگری کی دلیل ہے۔ جس طرح کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص تک روشنی کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی ہوتی ہیں،
جو سورج کی موجودگی کی خبر دیتی ہیں۔ اسی طرح خدا کی بنائی ہوئی جملہ اشیاء، حیوانات، جمادات، نباتات یہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور وہی اس کائنات میں واحد ہے۔ گویا کائنات کی یہ ساری ترتیب اور خوبصورتی اپنے خالق و مالک کے وجود کا واضح ثبوت ہے۔ ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی داستان سنا رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی عظیم تخلیق کار کے وجود کا پیغام لا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اس قدر وسیع ہے کہ دنیا میں کسی وقت کہیں بھی کسی طرح کسی درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ یہ سب کچھ اسی کی بے پناہ قدرتوں اور قوتوں کی زبردست دلیل ہے۔ دنیا کا یہ زبردست نظام اس کی ذات پر گواہ ہے۔ اب ضرورت صرف ایک چشم بینا اور سننے والے کان کی ہے، وگرنہ جو آنکھ صرف بینائی رکھتی ہے وہ خدا کے جلووں کو نہ دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی وہ ذہن جو ایمان اور وجدان کی دولت سے عاری ہے، خالی ہے، وہ خدا کے وجود کا ادراک کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ بشرط زندگی کل اگلے اشعار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔